سے بھی بڑھ کر حد کرتا ہے، عیسائیوں کو پیچھے چھوڑ دیا، اور غلام احمد قادیانی یہودیوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آپ دیکھیے عیسائی حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں یہ اللہ کے بیٹے، لیکن کبھی بھی آپ نے یہ نہیں سنا نہ پڑھا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ نے خود کہا ہو کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، کبھی نہیں کہا۔ حضرت عیسیٰ نے نہیں کہا، یہ تو عیسائیوں نے خود ہی ان کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ حضرت عزیر نے کبھی خود تھوڑی کہا، وہ تو اللہ کے نبی تھے، اور کبھی اللہ کا نبی خود کو اپنے اللہ کا بیٹا نہیں کہے گا، اسے معلوم ہے اللہ واحد لا شریک ہے، اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نبی کو معلوم ہوتا ہے۔ تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، اور یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، لیکن یہ ایسا فاسق اور فاجر غلام احمد قادیانی ہے کہ اس کے لوگوں نے اس کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا، بلکہ یہ خود کو اللہ کا بیٹا کہنے لگا۔ اور کتاب ہے حقیقت الوحی، اس کی لکھی ہوئی کتاب ہے وحی کی حقیقت، حقیقت الوحی، اس میں عبارت لکھ رہا ہے اور کہتا ہے مجھے اللہ نے کہا، اپنے لوگوں میں کہہ رہا ہے غلام احمد قادیانی، لوگوں سے کہہ رہا ہے اے لوگوں مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے اور اللہ نے مجھے کہا ہے انت منی بمنزلتی ولدی، اے غلام احمد قادیانی تو میرے لیے میرے بیٹے کی طرح ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہتا ہے یہ مجھ پر وحی اتری ہے، انت منی بمنزلتی ولدی، اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اے غلام احمد قادیانی تو میرے لیے بیٹے کی طرح ہے۔ میں کہا اس فاسق کو قرآن سمجھ نہیں آیا کہ اللہ کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، کیا قرآن سمجھ نہیں آیا؟ جو یہ اس طرح کی باتیں کرنے لگا، اور پھر صرف اللہ کی گستاخی نہیں کر رہا بلکہ حضور کی گستاخی کر رہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، حضور کے لیے کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ غلام احمد قادیانی معاذ اللہ قرآن اٹھا رہا ہے اور اپنے لوگوں میں غلط بیانی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہاں پر محمد سے مراد اللہ کا غلام احمد قادیانی ہے، کہ اللہ نے مجھے محمد کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور اللہ میرے لیے کہہ رہا ہے کہ غلام احمد قادیانی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کے رسول ہے۔ اور اس پر بھی بس نہیں کر رہا، لوگوں نے جب سوال کیا نا علی جہاں اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو کلمے میں غلام احمد قادیانی کیوں نہیں آتا؟ کلمے میں تو محمد کا نام آتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کلمے میں آپ کا نام کیوں نہیں آتا؟ تو اب لوگوں کو کہنے لگا کفر بتا رہا ہوں، لوگوں کو کہنے لگا اللہ کا وعدہ تھا کہ ہم ایک مرتبہ پھر حضور کو دنیا میں بھیجیں گے، کہتا ہے اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کر لیا ہے، محمد رسول اللہ کو غلام احمد قادیانی کی شکل میں پھر سے دنیا میں بھیجا ہے۔ اور تم جو محمد کا ذکر کرنے میں کرتے ہو اس سے تم کہتے ہو میرا نام کہاں ہے؟ فرماتے اسی محمد سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے کہ جس کا کلمہ تم پڑھ رہے ہو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ حال یہ ہے جب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی پہلے تو خود کو نبی کیوں نہیں کہتا تھا، آج اس عمر میں آ کے تیرا دماغ خراب ہو گیا، شروع کے اندر تو کہتا تھا، اس کا خود کا عقیدہ یہ تھا کہ میرے آقا آخری نبی ہیں، بعد میں جا کے دماغ پھر گیا اور خود کو نبی کہنے لگا۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا، اس کے چاہنے والوں سے پوچھا کہ تمہارے پیر صاحب غلام احمد قادیانی پہلے خود کو نبی کیوں نہیں کہتے تھے، یہ بعد میں دماغ پھر گیا؟ تو کہنے لگا ہمارے نبی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ پہلے نبی ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ ان کو اللہ نے نبی بنایا ہے۔ میں کہا جسے تم نبی مانتے ہو قادیانیوں اسے تو معلوم ہی کچھ نہ تھا، اور جسے ہم نبی مانتے ہیں میرے آقا نے فرمایا کون تو نبی کیوں وآدم بین الروح والجسد، میرے آقا نے فرمایا اور میں تو اس وقت بھی نبی تھا کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو بھی پیدا نہیں فرمایا تھا۔ کہا اس کو تو اپنی نبوت کا ہی خبر نہیں کہ مجھے معلوم نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا۔ کہا میں جس کو آخری نبی مانتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا اور میں تو اس وقت بھی نبی تھا، مجھے کو معلوم تھا کہ میں نبی ہوں کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پیدا نہیں کیا تھا۔ تو میرے عزیز دوستو آپ جائیں اور اس کی تاریخ پڑھیں، اور اس کی والدہ اس کے قریب بیٹھی ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے، اور اس کی موت کا واقعہ ذکر کر رہی ہے۔ کہا میرے بیٹے کو دست لگے، موشن لگے، حال یہ ہے ایک مرتبہ واش روم گیا، ضعیف ہو گیا، کمزور ہو گیا، سارا پانی نکلا، پھر گیا، پھر ضعیف ہو گیا، کمزور ہو گیا، یہاں تک کہ ہم نے چارپائی پہ لٹا دیا۔ اس کی والدہ کہتی ہے میں پاؤں دبانے لگی، اور پھر حال یہ ہوا کہ واش روم جانے کی بھی ہمت نہ رہی، اور وہیں لیٹے لیٹے دست کرتا رہا، واش روم کرتا رہا، اپنے آپ کو گندا کرتا رہا،
اور اسی حالت کے اندر مر گیا، حیضہ کی بیماری ہو گئی مرزا غلام احمد قادیانی کو، یہاں تک کہ لوگوں نے اس کو بعض روایت میں آتا ہے کہ جلا دیا، اس لیے کہیں حیضہ کی وبا نہ پھیل جائے، کسی اور کو یہ بیماری نہ لگ جائے۔ میں کہا اللہ کا نبی ہو جائے اور اس کو اس طرح کی بیماریاں ہو جائیں، اللہ کا نبی بھی ہو اور اس طرح سے دنیا سے ذلت اور رسوائی کے ساتھ جا رہا ہو، تو سمجھ آ گیا غلام احمد قادیانی محمد کا غلام تو ہو سکتا ہے لیکن کبھی اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو نام بتا رہا ہے کہ غلام احمد ہے، اس کو مانو یہ غلام احمد تھا، یہ اللہ کا نبی نہیں تھا، یہ آخری رسول نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی محمد رسول اللہ کو بنایا ہے، جو کہ خاتم الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، مالک کے دو جہاں ہیں۔ میرا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت پر جو بھی انگلی اٹھائے گا اس تمام تک ایک پیغام پہنچا دینا ہے۔ علی جان جب ہماری ذات کی بات ہوتی ہے باخدا ہم خاموش رہنا پسند کرتے ہیں، اور یہی طریقہ حضور اور صحابہ کا ہے، اور تمہاری ذات پہ بات آ جائے صبر کر جاؤ، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن جب بات میرے نبی کی آ جائے اور میرے آقا کی ختم نبوت پہ بات چل رہی ہو اور کوئی قادیانی فاسقی احمدی مرزائی کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کے معاذ اللہ غلام احمد قادیانی کو پھر قیامت تک آنے والے کسی بھی بندے کو آخری نبی کہہ رہا ہو، پھر میں خاموش نہیں رہتا، پھر میری تربیت، پھر میرا قرآن، پھر میری حدیث، پھر میرے والدین مجھے یہ کہنا سکھاتے ہیں جو آپ نے بھی کہنا ہے، زندہ باد کے نعرے لگائیں اور جتنے قادیانی ہیں ان تمام کو یہ پیغام پہنچائیں۔ میرے نبی کے لیے میرا یہ عقیدہ ہے، تاجدار ختم نبوت ہر زبان کا ہے، یہ ہمارے نبی کا عقیدہ ہے، اور قادیانیوں کو جتنے بھی جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہیں ان کو پتہ چل جاؤ تمہاری مجال ہی کوئی نہیں، ہم قرآن پڑھنے والے، ہمیں پتہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرے آقا خاتم الانبیاء ہیں، ہر زبان کا ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ اسی عقیدے پر ہمیں قائم و دائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا